اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ افضل ترین ذکر ہے۔ اور ذکر کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرنا، کسی حال میں اس کے ذکر سے غافل نہ رہنا۔ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کلمہ جو ہے اس کے ذکر کو اتنی اہمیت عملی طور پر نہیں دیتے جتنا ذکر ہم نماز کا کرتے ہیں، نماز کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اتنی توجہ ہماری ذکر الہی پر نہیں ہے، جبکہ ذکر بھی اسی رب کا ہے، نماز بھی اسی کی ہے۔ لیکن کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم کچن میں کھانا بناتے ہیں تو ظاہر ہے پہلے ہم پیاز کاٹیں گے، زیرہ ڈالیں گے، تھوڑا سا تیل ڈالیں گے، اس کا پھر مسالہ بنائیں گے، اس کے بعد سبزی یا گوشت ڈالیں گے نا۔ اس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے، ٹائمنگ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اگر کوئی ہانڈی بنانی ہو، سبزی ہو یا میٹ ہو، تو پہلے اس کو ڈال دیں، وہ تو جل جائے گا۔ اسی طریقے سے ذکر اور نماز کا جو ہے نا آرڈر کا فرق ہے، ترتیب کا فرق ہے۔ ذکر الہی بالخصوص کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اساس ایمان ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو جائے، تصدیق بالقلب، اور قلب میں اس کا صدق آ جائے۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ زبانی اقرار پر ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایک رکن تو ہو گیا، چلو اب نماز کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کلمہ مبارک کو زبان کے بعد اپنے دل میں، اپنے سینے میں اتارنا ہے۔ جو ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے قلب میں اترے۔ اب وہ قلب میں کیسے اتارنا ہے، مولویوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، لہٰذا وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ ایک حدیث شریف میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور سن اپنے قلب میں لا الہ الا اللہ کی آواز کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں کلمہ اتارا اپنی نگاہوں سے، ان کے دل بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کے صرف زبانیں نہیں، دل بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک مقام پر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب نہیں سوتا۔ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا۔ پھر سورہ حجرات میں قرآن مجید میں ایک بڑا ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ قریش کے لوگ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام میں کتنا بھائی چارہ ہے، کتنی باہمی محبت ہے، اور حضور بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ دیکھ کر اسلام لے آئے اور فوری طور پر اپنے آپ کو مومن کہنا شروع ہو گئے۔ جی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم سے بھی اتنا ہی پیار کرو جتنا تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ قرآن میں آیا ہے نا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اور ایک دوسرے کے لیے بہت ہی ملائم اور نرم ہیں، کفار کے لیے سخت ہیں۔ تو یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو فوراً وہ تقاضا کیا، جی آپ آپس میں تو بڑا پیار محبت رکھتے ہیں، ہم سے آپ کا بیہیویئر ویسا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آیت نازل ہو گئی، قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ولیکن بلکہ قولوا کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں اتر جائے گا۔ اب علماء ظاہر کے پاس یہ ایمان قلب میں اتارنے کا فارمولا نہیں ہے۔ یہ فارمولا جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پتھروں کو کلمہ پڑھایا اور پھر دلوں کو کلمہ پڑھایا، اور جس دل میں کلمہ داخل نہیں ہوا، قرآن نے کہا کہ اس دل سے پتھر اچھے ہیں، جو پتھر تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو جہل ایک دن سامنے سے آ رہا اور حضور کو دیکھ کے رک گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج، اس نے یہ تو الفاظ نہیں کہ میں ادب کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر نہیں ہے کہ جو کچھ بھی تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو جو ان کی مٹھی، اس کی مٹھی میں جو کنکر پتھر تھے، کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ ہے نظر مصطفیٰ کا کمال۔ پتھروں کو کلمہ پڑھایا اور پھر صحابہ کے دلوں کو کلمہ پڑھایا۔ وہ سو جاتے، دل کلمہ پڑھتا رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر اللہ اور کلمے کا دل میں اترنا اس لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ اگر نماز میں قلب کی حاضری نہیں ہے تو اس کو ہم نماز تصور نہیں کریں گے۔ قلب کی حاضری کیا ہے؟ کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو زبان سے تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جسم سے عمل کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک عمل ہی ہے نا وہ، تو دل جو ہے وہ اس کے اوپر تصدیق کرے ہمارے ہر عمل پر۔ جب دل تصدیق نہیں کرتا ہے تو یہ نماز ہماری ادھر ہی گھومتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر اتر جاتا ہے وہ دل ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک۔ آپ نے آمین کہا۔ آپ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے حیل و حجت کی وہ منافق ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب تو روزانہ نماز میں کھڑا ہو کے کس کو کہتا ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تو اپنے دل کو کہتا ہے کہ تو بھی کہہ دے اللہ ایک ہے، اور آگے سے دل کہتا ہے بیوی بیمار، اللہ الصمد ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا۔ تو ہمارا دل تو حیل و حجت کر رہا ہے نا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا نور اور کلمہ اور ایمان اتر گیا ہوتا
تو زبان کہتی قل هو اللہ احد، دل کہتا اللہ اللہ، زبان کہتی اللہ الصمد، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ زبان دلیل کے ساتھ منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے ہی مان رہا ہے کہ اللہ اللہ۔ جب ہم نے ذکر الہی کو اسکپ کر دیا اور اپنے دل میں ایمان کو اتارا نہیں، قلب کو اللہ کے نام اور ذکر سے منور نہیں کیا، اور اس کو اسکپ کر کے نماز پہ چلے گئے، تو ایسی نماز جو ہے وہ ہماری تباہی کا باعث بن گئی۔ ایسی نماز نے ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں کی، ہم وہابی بن گئے، ہم دیوبندی بن گئے، ہم بریلوی بن گئے، ہم شیعہ بن گئے، اور تو اور مرزئی بن گئے، قادیانی بن گئے، احمدی بن گئے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے کے باوجود کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جب نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی تو تجھے قادیانی بننے سے نہیں روکے گی۔ تو نمازیں پڑھتا ہوا بھی قادیانی کیسے ہو گیا؟ تو نمازیں پڑھتا ہوا بھی وہابی کیسے ہو گیا؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب نماز نے نہیں روکا نا۔ کیوں نہیں روکا نماز نے؟ بھئی میں اگر فائر کروں اور تو نہیں مرے تو اس کا مطلب کہ بندوق میں گولی نہیں ہے نا۔ اسی طرح نماز ضائع جاتی ہے جب نماز میں دل حاضر نہ ہو۔ یہ حدیث شریف ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ نماز کی صحت کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے قلب میں اللہ کا ذکر اتر جائے، ہمارے دل میں اللہ کا نور اتر جائے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے قرآن نے جو بیان کی ہے وہ ہے شرع صدر، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ اسلام پر عمل پیرا ہونا کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کا خیال رکھو، بیوی بچوں کے حقوق دو، یہی کہیں گے نا۔ لیکن یہ تو سب کر رہے ہیں، پھر 73 فرقے کہاں سے بن گئے؟ پھر حج کرنے والے چور کیسے ہو گئے؟ پھر مولوی مسجد میں لونڈے بازی کیوں کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت خراب کیوں کرتا ہے؟ جو صبح شام قرآن پڑھاتا ہے، جو صبح شام نمازیں پڑھاتا ہے، اس کا دل کیوں میلا ہے؟ اس کی نمازیں اس کو برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ میری اور آپ کی نمازی میں تو ہو سکتا ہے وضو ٹھیک نہ کیا ہو، لیکن یہ جو علماء بیٹھے ہیں 20 سال سے، 30 سال سے، جو نہ صرف یہ کہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، بلکہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ آئے دن واقعات سنیں آپ، ٹی وی پر، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ۔ ایک عام آدمی کے پیڈو فائل ہونے کے چانسز کم ہیں، اور ایک مولوی، 10 مولوی کھڑا کر دو، اس میں سے ایک پیڈو فائل ہوگا۔ کیوں؟ سوال ہے نا یہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری نماز میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم نے مسجد کا احترام بھی پامال کر دیا؟ مسجد کا احترام۔ ابھی 4 دن پہلے میں نے پڑھا، سعودی عربیہ میں ایک عالم، اس نے اپنی 4 سال کی بچی کے ساتھ زنا کیا، 4 سال کی بچی کے ساتھ، سگی بیٹی، اور وہ عالم ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ کیا ہو گیا ہم کو؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ ہمارے امامہ شریف کا کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں امامہ پہننے سے آپ پاک ہو گئے؟ دھڑا دھڑ سجدوں کے نشان پڑنے سے آپ کی پیشانی پر ایک جو ہے مارک بن گیا تو یہ جنت کی گارنٹی ہو گیا ہے؟ کردار کہاں ہے آپ کا؟ یا تو بتا دو قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تحقیق نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 40 سال سے نمازیں پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا مولوی فحاشی میں اور اس قدر غلیظ
اور قبیح ترین فحاشی میں کیوں ملوث ہے؟ نماز نے کیوں نہیں روکا؟ صرف اس لیے نہیں روکا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیح تھی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مسجدیں بے شمار بنا چکے ہیں، اور ہم نے تبلیغی جماعت کی ٹولیاں بنا بنا کر کے لوگوں کو نماز پڑھنے پر راغب تو کر دیا ہے، لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے نہ ہم جانے نہ وہ۔ اب ایسی تبلیغی ٹولیاں ہیں نا پاکستان میں، ہندوستان میں، جو گھر گھر جا کے نماز پڑھو شام کو بیان ہوگا آ جانا۔ کتنے نمازی بن گئے، کتنے روزے دار بن گئے، مومن بنا کوئی؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن مومن نہیں بن رہے۔ کیا بن رہے ہیں؟ بریلوی، سنی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث۔ او بھائی قرآن میں تو یہ کوئی ذکر ہے ہی نہیں، نہ شیعہ کا ذکر ہے، نہ سنی کا، نہ وہابی کا، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا۔ محمد رسول اللہ نے تو ہم کو ایک شناخت ادا کی تھی، امت رسول، امتی۔ آج امتی کا ذکر ہی نہیں ہے، یا تو ہم بریلوی ہیں، یا ہم سنی ہیں، یا ہم وہابی ہیں، یا ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ ایک نماز وہ تھی، مولا علی کو نیزہ لگ گیا ان کی ٹانگ میں، نکلتا نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ جب علی نماز پڑھے تو نکال لینا۔ وہ نماز میں کھڑے ہوئے آرام سے نکل گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ اللہ کے حضور میں حاضر تھے، اپنی روح اور اپنے قلب کے ذریعے وہ رب کے سامنے تھے اور جسم زمین پر کھڑا تھا۔ یہ نماز حقیقت ہے۔ یہ نماز تب حاصل ہوتی ہے جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے۔ آج ہم اگر دیکھنا چاہیں گے کہ کوئی عالم ہے کہ نہیں، اس کی داڑھی دیکھیں گے، اس کا امامہ دیکھیں گے، اور اس کے زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کتنی پر اثر ہے یہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید نے تو کرائیٹیریا کچھ اور دیا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ تو آپ ایسے عالم کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کی پیروی کیسے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ سورہ کہف آیت نمبر 28، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا۔ آج کل تو زیادہ تر ایسے ہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ذکر قلب کیا ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جب کوئی اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہدی قلبہ، اللہ اس کے قلب کو ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اس کے، فضیل بن عیاض بہت بڑے ایک ولی ہیں، ڈاکو ہوتے تھے پہلے، ڈاکو ہوتے، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو جو تاجروں کے قافلے ہوتے تھے اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، جنگلوں سے جب گزرتے تھے تو جنگلوں کے اندر یہ ڈاکو چھپے ہوتے تھے، تو ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو یہ فضیل بن عیاض یہ بھی ڈاکو تھے، لیکن ان کو تلاوت قرآن پسند تھی۔ اب تاجروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی ان کو تلاوت قرآن پسند، انہوں نے کیا کیا کہ ایک قاری بٹھا لیا قافلے میں، اس کو کہا جب جنگل سے گزرے تلاوت کرتے جانا استاد، ڈاکو تلاوت سنتا رہے گا، ہم نکل جائیں گے۔ یہی ہوا۔ اب وہ تلاوت چل رہی تھی، فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا، اور جب وہ آیا تو اس وقت آیت کیا چل رہی تھی کہ اے مومنو، کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے قلب اللہ کے ذکر میں جھک جائیں؟ الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
یہاں تو اللہ جتا رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم ذکر اللہ کو اپنے دلوں میں، اپنے قلوب میں سنبھالو. اور مسلمان قوم کہتی ہے ذکر قلب کیا ہوتا ہے. کل ایک آدمی اور بھی کہہ رہا تھا نا، مولوی آیا، مفتی، کل ایک مفتی صاحب آئے، کہتے جی ذکر قلب کہاں ہے قرآن میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری اماں کا ذکر ہے؟ یہ تو قلب کا ہی ذکر آ رہا ہے نا بھائی. الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل جو ہے، قلب جو ہے، اللہ کے ذکر میں جھک جائیں. تو یہ ذکر قلب، دلوں کا اللہ کے ذکر سے آباد ہونا، یہ قرآن مجید نے اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا. اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ شرح صدر کرو. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. اسلام پر کاربند ہونے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ شرح صدر کرو. ہم تو شرح صدر کی طرف ہے ہی نہیں. ہماری قوم، کتنے مولوی آپ کو بتا رہے ہیں مسجدوں میں شرح صدر کرو، کیوں نہیں بتا رہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرح صدر کیا ہوتی ہے. شرح صدر انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری شرح صدر کر دے. اب ایک پیغمبر بنی اسرائیل کا، اولو العزم مرسل، موسیٰ کلیم اللہ، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری شرح صدر کر دیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک پیغمبر اپنی شرح صدر خود نہیں کر سکتا تو عام آدمی شرح صدر اپنی خود کیسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ شرح صدر کیسے کرو گے؟ ہم کر لیں گے. اللہ ہماری شرح سے بھی قریب ہے، تمہاری شرح سے قریب ہے. تم شرح صدر خود کر لو گے؟ تم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو. موسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن میں ہی مانگا تھا، قال رب اشرح لی صدری. موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میری شرح صدر کر دے. اگر موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کر سکتے تو تم کیسے کر سکتے ہو خود؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی شرح صدر نہیں کر سکتے تو کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف اب اللہ کے حبیب کا ذکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ اے مولا میری شرح صدر کر دے، اور حضور نے مانگا نہیں، اللہ نے مژدہ سنایا الم نشرح لک صدرک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر، الم نشرح لک، آپ کی خاطر شرح صدر نہیں کی آپ کی. ووضعنک عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو جسمانی عبادتیں کرتے کرتے آپ کی کمر پر بوجھ پڑتا تھا، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، قیام کرتے تھے، قعد کرتے تھے، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا ہم نے شرح صدر کر دی کہ آپ کی روحیں اب نمازوں میں لگ جائیں، آپ کی روحیں اب دیدار میں لگ جائیں. شرح صدر کر دی تو حضور کو عطا ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ اٹھانا پڑا. اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کون سکھائے گا؟ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انتظام و انصرام فرمایا. اللہ نے آپ کو عطا کی شرح صدر، آپ نے آگے بڑھائی. کب بڑھائی؟ من کنت مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب ترجمہ یہ ہے، من کنت مولاہ، جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مولا ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہنے کی حد تک کہ جی ہاں جی آپ میرے مولا ہیں، نہیں، یہ بات کہنے والی نہیں ہے، یہ کام ہے. جس طرح بیوی ہونا، شوہر ہونا، یہ کہنے والی بات تو نہیں ہے نا. آپ مذاق میں تھوڑی کہیں گے کسی کو کہ جی میں آپ کا شوہر ہوں، نہیں کہہ سکتے نا. تو یہ ایک یعنی پورا ایک پیکج ہے. جب آپ کسی کے شوہر ہوتے ہیں پھر حقوق ہوتے ہیں، اس کے ایک رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح مولا کہنے والی بات نہیں ہے. ہر کوئی نہیں کہہ سکتا علی میرا مولا ہے. مولا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جو تجھے اللہ سے جوڑ دے وہ ہے مولا. جو اللہ سے جوڑنے والا ہو وہ مولا ہے. من کنت مولا ہو، جس کو میں نے اللہ سے جوڑا ہے وہ سن لے، فہذا علی مولا ہو، کہ علی بھی اللہ سے جوڑنے والا بن گیا ہے. علی بھی جوڑنے والا بن گیا ہے. اور وہ جوڑتے کیسے ہیں؟ وہی علم جو اللہ نے شرح صدر کا حضور کو عطا کیا، حضور نے آگے بڑھایا سینہ بسینہ، اور پھر وہ سینہ بسینہ علم چلتا گیا. نظروں کے ذریعے نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ. جن کی نظروں کو اللہ کیمیا گری عطا فرما دیتا ہے وہ پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں، اور مردہ قلب پر نظر ڈال کے اس میں ذات اللہ سے اسے زندہ کر دیتے ہیں. یہ شرح صدر طریقت کا علم ہے جس میں سینے کے اندر روحوں کو بیدار کیا جاتا ہے. لطیفہ قلب کو، لطیفہ روح کو، لطیفہ سری کو، لطیفہ خفی کو، لطیفہ اخفا کو، ان پانچوں کو بیدار کیا جاتا ہے. یہ شرح صدر کا علم ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو ولی اور مرشد عطا نہیں کرتا. تو جس کو ہدایت دینا چاہے گا تو اس کو کوئی کامل مرشد کا پتہ مل جائے گا. پھر وہ مرشد کرے گا کیا؟ آج تو 1000 اگر مرشد ہیں تو ان میں 999 جھوٹے ہیں، لوگوں کی جیب لوٹنے والے، عزت لوٹنے والے، جن کو نہ طریقت کا پتہ نہ شریعت کا پتہ. لیکن اصل میں مرشد کامل وہ ہوتا ہے جس کی باطنی توجہ سے آپ کے دل میں کلمہ پاک اللہ کا ذکر اتر جائے، اور دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ اللہ 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 سے بیدار ہو جائیں اور کبھی خاموش نہ ہو. پھر جس کو بھی یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ دل کو زندہ کر دے اور اس میں ذات اللہ قلب میں اتار دے، دل کو اللہ کا ذاکر بنا دے، وہ مرشد کامل ہے. اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ مرشد کامل نہیں ہے. ایسوں کو اٹھا کے بوری میں بند کر کے دریائے راوی میں بہا دو، سلطان باہو نے کہا. میرا خیال ہے کہ یہ تشریح قابل قبول ہوگی. کیسے پتہ چلے گا کہ مومن ہے؟ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، کردار سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ جب آدمی کے قلب میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، قلب کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو پھر جو وہ نمازیں پڑھتا ہے تو وہ نماز کا نور قلب میں جمع ہوتا رہتا ہے. جیسے آپ کام دھندا کرتے ہیں نا تو وہ جو تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، آپ امیر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تنخواہ لائیں اور وہ ضائع ہو جائے تو پھر آپ کنگال ہی رہیں گے. اسی طرح دل کا دروازہ کھلا ہے تو نماز کا نور دل میں جمع ہوتا رہتا ہے. پھر مسجد سے باہر نکل کے دنیاوی کاموں میں بھی جب آپ جاتے ہیں اور برا کام کوئی کرنا چاہتے ہیں تو دل میں جو نور ہے وہ روک لیتا ہے، نہیں یہ نہیں کرو، بری بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو نماز پڑھی ہم نے، دل کا دروازہ بند ہے، دل میں نور نہیں ہے، نماز پڑھی وہیں ضائع ہو گئی. باہر نکلے تو فراڈ، بے ایمانی، چوری چکاری میں، ایک دوسرے کا حق مارنے میں. لیکن جب مومن بن جاتا ہے آدمی تو اس کے دل میں نور بننا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک لکھا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
اور وہ خاص لوگ ہیں، مومنین ہیں، جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں آنکھیں بند کرتے ہیں، دل پہ لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مومن کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ اور جب مومن نہ ہو تو نمازیں بھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن کردار نہیں ہوگا۔ بے ایمانی، جھوٹ، دل آزاری، حقوق غضب کرنا، یہ تمام چیزیں کردار کا حصہ ہوں گی۔ لیکن جب وہ دل میں نور چلا جائے گا، مومن بن جائے گا، تو پھر یہ دل برائی سے روکے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دے گا، نہ بچوں کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ شوہر کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ پڑوسی کے ساتھ، نہ کافر کے ساتھ، کیونکہ دل میں اللہ کا نور آ گیا۔ اب وہ نور اللہ کا اس بندے کو سمجھا رہا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، کسی سے زیادتی نہ کر۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.